الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح المصادر کا دوسرا سبق ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تصحیح المصادر کا تیسرا سبق پڑھیں گے، جو کہ ماضی مجہول کے بیان میں ہے۔ ماضی مجہول کی تعریف کیا ہے، اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے، فارسی میں کس طرح ماضی مجہول بنائیں گے، یہ سب انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3، ماضی مجہول کا بیان۔ سب سے پہلے مصنف الرحمہ ماضی مجہول کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو۔ جس فعل سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا کون ہے، اس کام کو کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہ ہو، فاعل معلوم نہ ہو، اسے کہیں گے ماضی مجہول۔ اب یہاں سے مصنف ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ فارسی میں ماضی مجہول کس طرح بنائیں گے، بیان کر رہے ہیں کہ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بڑھاتے ہیں۔ جیسے پرورد سے پروردہ شد، دیکھیں ماضی معروف کے آخر میں ہے شد لگا کر کے، ہا شد بڑھا کر کے ماضی مجہول بنایا گیا ہے۔ یعنی ماضی معروف واحد غائب کے آخر میں، واحد غائب کے کے آخر میں اگر ہا شد بڑھا دیں گے تو ماضی مجہول واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ اگر مکمل گردان کرنی ہو تو پھر اس کے آخر میں یعنی شد کے آخر میں جو ضمیریں ہیں بڑھاتے جائیں گے، اس طرح مکمل گردان ہو جائے گی۔ شد شدن اس طرح کرتے جائیں گے، مکمل گردان ہو جائے گی۔ حاشیے میں دیکھیں، حاشیے میں لکھا ہے کہ اردو میں ماضی معروف کے آخر میں گیا زیادہ کر کے ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا گیا۔ ایک بات معلوم ہوئی کہ اردو میں ہمیں اگر ماضی مجہول بنانا ہو کس طرح بنائیں گے۔ اردو میں جو ماضی معروف ہے اس کے آخر میں بس لفظ گیا لگانا ہے۔ جیسے پالا، یہ ماضی معروف ہے، اس کے آخر میں گیا لگائیں گے تو کیا ہوگا، پالا گیا، تو یہ مجہول بن جائے گا۔ تو اردو میں ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی معروف کے آخر میں لفظ گیا کا اضافہ کریں۔ ٹھیک، اب دیکھیں، اب یہاں مصنف رحمہ تنبیہ میں فرما رہے ہیں کہ مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے۔ مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے، فعل لازم سے مجہول نہیں آتا۔ اب یہاں گردان بتا رہے ہیں، ماضی مجہول کی گردان یہاں پہ مصنف رحمہ ذکر کر رہے ہیں کہ ماضی مجہول کی گردان کس طرح ہوگی۔ گردان ماضی مطلق مجہول، ماضی مطلق مجہول کی گردان سب سے اوپر صیغہ ہے اور اس کے نیچے فارسی ہے، اس کے نیچے اردو ہے۔ دیکھیں واحد غائب کا صیغہ پروردہ شد، اس کا معنی ہے وہ پالا گیا۔ پروردہ شد یہ واحد غائب کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے وہ پالا گیا۔ پروردہ شد وہ پالا گیا۔ پروردہ شدند جمع غائب کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے وہ پالے گئے۔ پروردہ شدند وہ پالے گئے۔ پروردہ شدی واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو پالا گیا۔ پروردہ شدی تو پالا گیا۔ پروردہ شدید جمع حاضر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تم پالے گئے۔ پروردہ شدید تم پالے گئے۔ پروردہ شدم واحد متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے میں پالا گیا۔ پروردہ شدم میں پالا گیا۔ پروردہ شدیم جمع متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ہم پالے گئے۔ اب یہاں مصنف رحمہ چند سوالات ذکر کر رہے ہیں، آئیے اسے حل کرتے ہیں۔ سوالات نمبر 1، ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے۔ ماضی معروف اور ماضی مجہول میں کیا فرق ہے، مصنف رحمہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کاپی میں تحریر کرنی ہے۔ تو ماضی معروف اور مجہول میں فرق یہ ہے کہ ماضی معروف میں کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہوتا ہے، جبکہ ماضی مجہول میں کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہیں ہوتا بلکہ مجہول ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوئی کہ ماضی معروف میں کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہوتا ہے، ماضی مجہول میں فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ماضی مجہول بنانے کا
قاعدہ کیا ہے، یعنی فارسی میں، یہاں پہ فارسی میں کس طرح بنائیں گے وہ پوچھ رہے ہیں۔ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد لگا کر کے ماضی مجہول بنایا جاتا ہے۔ جیسے پرورد سے آخر میں ہا شد لگائیں گے تو پروردہ شد ہوگا، اس طرح ماضی مجہول بن جائے گا۔ یعنی ماضی معروف کے آخر میں ہا اور شد بڑھا کر کے ماضی مجہول بنایا جاتا ہے، یہ ہے اس کا قاعدہ۔ سوال نمبر 3، گفت سے ماضی مجہول کی گردان کرو۔ گفت یہ ماضی معروف کا صیغہ ہے، اس سے ماضی مجہول کی گردان کرنا ہے، تو گفت کے آخر میں ہا شد لگائیں گے تو گفتہ شد ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہم گردان اس میں آخر میں ضمیریں لگا کر کے گردان مکمل کریں گے۔ تو اس کی گردان ہوگی، واحد غائب کا صیغہ ہوگا گفتہ شد، اور جمع غائب کا صیغہ ہوگا گفتہ شدد، واحد حاضر کا صیغہ ہوگا گفتہ شدی، جمع حاضر کا صیغہ ہوگا گفتہ شدید، واحد متکلم کا صیغہ ہوگا گفتہ شدم، جمع متکلم کا صیغہ ہوگا گفتہ شدم۔ یعنی گردان اس طرح ہوگی، گفتہ شد، گفتہ شدن، گفتہ شدی، گفتہ شدید، گفتہ شدم، گفتہ شدیم۔ نمبر 4، نوشتہ شدید کیا صیغہ ہے؟ نوشتہ شدید یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، نوشتہ شدید یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ نمبر 5، ہم پالے گئے اس کی فارسی بناؤ۔ ہم پالے گئے اس کی فارسی ہوگی پروردہ شدیم، کیونکہ یہ جمع متکلم کا یہاں پہ صیغہ استعمال ہوا ہے، تو اس کے لیے جو ضمیر ہے اس لائیں گے، شدیم کریں گے۔ ہم پالے گئے اس کی فارسی ہوگی پروردہ شدیم۔ نمبر 6، گفتہ شدید کا ترجمہ کرو۔ گفتہ شدید کا ترجمہ ہے تم کہے گئے، گفتہ شدید تم کہے گئے، یعنی تم لوگ کہے گئے۔ سوال نمبر 7، میں نے لکھا اس کی فارسی بناؤ۔ میں نے لکھا اس کی فارسی ہوگی نوشتم، نوشتم کا معنی ہے میں نے لکھا۔ اس کے بعد نمبر 8 میں، سوال نمبر 8 ہے، خوردہ شد کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ خوردہ شد یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، خوردہ شد واحد غائب کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے وہ کھایا گیا، خوردہ شد وہ کھایا گیا۔ خوردہ مطلب خرد کے آخر میں ہا شد لگا کر کے مجہول بنایا گیا ہے، تو خوردہ کا معنی ہوگا وہ کھایا گیا۔ اب یہاں پہ چند مصادر اور ان کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے آرستن۔ آرستن کا معنی ہے سنوارنا، آراستن، آراستن کا معنی ہے سنوارنا، آراستن یعنی سنوارنا۔ اس کے بعد ہے بخشیدن یعنی بخشنا، بخشیدن بخشنا۔ پسندیدن یعنی پسند کرنا، پسندیدن کا معنی ہے پسند کرنا۔ نواختن یعنی نوازنا، نواختن کا معنی ہے نوازنا۔ دادن یعنی دینا، ستودن یعنی تعریف کرنا۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ یہاں پہ جو فارسی الفاظ، فارسی جملے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے آراستہ شدی۔ آراستہ شدی کا معنی ہے میں آراستہ کیا گیا، میں سنوارا گیا۔ آراستہ معنی ہوتا ہے، آراستہ کا معنی سنوارنا، تو آراستہ شدی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو سنوارا گیا، کیونکہ آخر میں یا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے اور مجہول ہے، کیونکہ یہاں پہ شد لگا ہے، ہا شد لگا کر بڑھایا گیا ہے۔ تو آراستہ شدی کا معنی ہوگا، ترجمہ ہوگا تو سنوارا گیا۔ بخشیدہ شدم، بخشیدہ یعنی بخشیدہ شدم کا معنی ہے میں دیا گیا۔ بخشیدہ یہ بخشیدن مصدر سے بنا ہے، جس کا معنی ہے بخشنا، اور شدم یہ مجہول بنانے کے لیے لگایا گیا ہے، آخر میں میم ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ بخشیدہ شدم میں بخشا گیا، میں دیا گیا، بخشیدہ شدم میں بخشا گیا۔ پسندیدہ شدید، پسندیدن مصدر سے بنا ہے پسندید، جس کا معنی ہے پسند کرنا، اور پسندید کے آخر میں ہا شد لگا کر کے مجہول بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ شدید ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ پسندیدہ شدید تم پسند کیے گئے، پسندیدہ شدید تم پسند کیے گئے۔ اس کے بعد ہے نواختہ شدند۔ نواختہ یہ نواختن مصدر سے بنا ہے، جس کا معنی ہے نوازنا۔ نواختہ شدند یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہوگا وہ نوازے گئے، نواختہ شدند وہ نوازے گئے۔ دادا شدیم، دادا
یہ دادن مصدر سے بنا ہے جس کا معنی ہے دینا. دادا شدیم اس کا معنی ہے ہم دیے گئے. دادا شدیم ہم دیے گئے. پسندیدم پسندیدم یہ پسندیدن مصدر سے بنا ہے جس کا معنی ہے پسند کرنا. تو پسندیدم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس لیے معنی ہوگا میں نے پسند کیا. پسندیدم میں نے پسند کیا. پسندیدم میں نے پسند کیا. دادا شدی یعنی تو دیا گیا. دادن مصدر سے بنا ہے، دادن کا معنی ہوتا ہے دینا. دادا شدی تو دیا گیا. اس کے بعد ہے نواختند. نواختند یہ نواختند مصدر سے بنا ہے جس کا معنی ہے نوازنا. نواختند انہوں نے نوازا. نواختند انہوں نے نوازا. آراستہ شدیم. آراستہ یہ آرستن مصدر سے بنا ہے جس کا معنی ہے سنوارنا. آراستہ شدیم ہم سنوارے گئے. آراستہ شدیم ہم سنوارے گئے. پھر ہے ستودہ شد. ستودہ یعنی تعریف کیا ہو. ستودہ شد یعنی وہ تعریف کیا گیا. یہ ستودن مصدر سے بنا ہے جس کا معنی ہے تعریف کرنا. ستودہ شد وہ تعریف کیا گیا. پھر ہے بخشیدید. بخشیدید یہ بخشیدن مصدر سے بنا ہے جس کا معنی ہے بخشنا. بخشیدید تم لوگوں نے بخشا. بخشیدید تم لوگوں نے بخشا. فارسی بناؤ. یہاں پہ جو اردو جملے دیے گئے ہیں ان کی فارسی بنانی ہے. سب سے پہلے ہے میں نے دیا. دینے کے لیے فارسی میں دادن استعمال ہوتا ہے، تو میں نے دیا اس کی فارسی ہوگی دادم. میں نے دیا. میں نے دیا دادم. وہ پسند کیا گیا. تو پسند کرنے کے لیے فارسی میں پسندیدن مصدر استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا. اور اس مجهول بنانے کے لیے ہا شد لگاتے ہیں، تو وہ پسند کیا گیا اس کی فارسی بنائیں گے پسندیدہ شد. پسندیدہ شد وہ پسند کیا گیا. اس کے بعد ہے تم نے تعریف کی. تعریف کرنے کے لیے ستودن استعمال ہوتا ہے، اور کیونکہ یہاں پہ جمع حاضر کا صیغہ ہے اس لیے ہم اس کو بنائیں گے، یعنی تم نے تعریف کی اس کی فارسی ہوگی ستودید. تم نے تعریف کی. ستودید تم نے تعریف کی. ہم بخشے گئے. بخشنے کے لیے فارسی میں بخشیدن مصدر آتا ہے، اور بخشے گئے اسے معلوم ہوا کہ یہاں پہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. آخر میں گئے ہے، معلوم ہوا کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو آخر میں ہا اور شد لگا کر کے مجہول بنائیں گے. ہم بخشے گئے اس کی فارسی ہوگی بخشیدہ شدیم. ہم بخشے گئے بخشیدہ شدیم. تو نے سنوارا. تو نے سنوارا سنوارنے کی فارسی آتی ہے آراستن. آراستن کا معنی ہوتا ہے سنوارنا. تو نے سنوارا اس کی عربی ہوگی آراستہ آراستی. تو نے سنوارا اس کی فارسی ہوگی آراستی، کیونکہ اس کی جو واحد غائب کا صیغہ ہوتا ہے آراست، اور آراست کے آخر میں یا لگائیں گے جو کہ واحد حاضر کی علامت ہے، تو آراستی ہوگی. تو نے سنوارا اس کی فارسی ہوگی آراستی. وہ نوازے گئے. نوازنے کی فارسی آتی ہے نواختن یعنی نوازنا. آخر میں گئے ہے وہ نوازے گئے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. وہ نوازے گئے اس کی فارسی ہوگی نواختہ شدید. نواختہ شدند. وہ نوازے گئے تو اس کی فارسی ہوگی نواختہ شدند، کیونکہ آخر میں شد لگائیں گے، اور کیونکہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے اس لیے جمع غائب کی جو ضمیر ہے ند اسے لگائیں گے. وہ نوازے گئے نواختہ شدند. وہ نوازے گئے نواختہ شدند. تم نے لکھا. لکھنے کی فارسی آتی ہے نوشتن. نوشتن لکھنا. تم نے لکھا نوشتید. نوشتید تم نے لکھا. وہ تعریف کیے گئے. تعریف کرنے کی عربی آتی ہے ستودن. وہ تعریف کیے گئے اس کی فارسی ہوگی ستودہ شدید. ستودہ شدید وہ تعریف کیے گئے. ہم نے کہا. کہنے کی عربی فارسی آتی ہے گفتن. گفتن کا معنی ہوتا ہے کہنا. ہم نے کہا اس کی فارسی ہوگی گفتیم. ہم نے کہا. ہم نے کہا اس کی فارسی ہے گفتیم. ہم نے کہا گفتیم. تو بخشا گیا. بخشا گیا اس کے لیے کہیں گے بخشیدہ مصدر سے بنے گا. تو بخشا گیا اس کی فارسی ہوگی بخشیدہ شدی. تو بخشا گیا بخشیدہ شدی. بخشیدہ شدی یعنی تو بخشا گیا. اس نے پسند کیا اس کی فارسی ہوگی پسندید. یعنی پسندیدن مصدر سے بنا ہے
یہ پسندید، اس نے پسند کیا، اس کی فارسی ہوگی پسندید، یعنی اس نے پسند کیا۔ میں دیا گیا، دادن مصدر آتا ہے دینے کے لیے، دادن یعنی دینا، اس سے ہم بنائیں گے میں دیا گیا، اس کی فارسی ہوگی دادا شدم، دادا شدم میں دیا گیا، میں دیا گیا دادا شدم۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بھی سوال کرنا ہو درسیات کے متعلق تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں تب بھی کمنٹ باکس میں یا پھر ای میل کے ذریعے faizan-nizami@gmail.com اس میں یا پھر ہمارا جو نمبر دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں اس کے ذریعے سے رابطہ کر کے مشورہ دیں۔ انشاءاللہ عز و جل مناسب اگر ہوا تو آپ کے مشورے کو قبول کیا جائے گا۔